ہے کہ پاکستان کے وزیر دفاع جو ہیں لندن میں ان کو ایک طرح سے دھمکی بھی دی گئی، اور وہ صرف ایک عام سیاستدان نہیں ہے، بلکہ ایک نیوکلیئر آرمڈ ریاست کے وزیر دفاع ہیں، اور ان کو جو دھمکی دی گئی تو اس پہ برطانوی پولیس یا حکام کارروائی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جی مرتضی۔ جی رومی صاحب، آپ سے تھوڑی دیر پہلے میں نے خواجہ آصف صاحب کا اس حوالے سے جو نائف تھریٹ ان کو جو ملی ہے اس کے اوپر میں نے ان کا تفصیلی جیو کے لیے انٹرویو بھی کیا ہے۔ اس میں دو باتیں دیکھیں، وہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر ہیں، لیکن لندن میں جب ان کے ساتھ جو واقعہ پیش ہے اس وقت وہ پرائیویٹ وزٹ پہ تھے، یہ ان کا آفیشیل وزٹ نہیں ہے، نمبر ون۔ نمبر ٹو، خواجہ آصف جب ایون کے آفیشیل کیپیسٹی میں بھی آئے، ان کو واک کرنے کی عادت ہے، وہ روزانہ 10 سے 12 کلومیٹر پیدل چلتے ہیں۔ وہ اکثر آپ کو جب لندن میں ہو تو یہاں آکسفورڈ سرکس، ہائیڈ پارک، ادھر وہ لمبی واک پہ ہوتے ہیں، تو وہ اس میں جو ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ اکیلے ہوتے ہیں اور وہ فون پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک انہوں نے اپنے آپ کو اس حوالے سے obviously vulnerable بنایا۔ جس دن یہ واقعہ پیش آیا منڈے کو، وہ اس دن بانڈ اسٹریٹ سے ریڈنگ جا رہے تھے اپنے کزن ان سے ملنے، ان کے ساتھ ان کے ایک تایا کے بیٹے بھی تھے، اور دونوں 65 سے اوپر ہیں۔ اور وہ جب ہیتھرو کی طرف جب پہنچے تو ریڈنگ کی انہوں نے ایک ٹرین غلط لے لی۔ آپ جس اسٹیشن پہ وہ ایکچولی اتر رہے ہیں وہ ہیتھرو سے پہلے کا ایک وہ اسٹیشن ہے۔ تو انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ 10 منٹ پہلے جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے وہ صرف 40 سیکنڈز کی ہے، لیکن ایکچولی 10 منٹ تک کوئی ایک پاکستانی مرد تھا، اس کے ساتھ 2 3 خواتین اور ایک دو اور مرد، وہ ان کے ساتھ وہ بندہ ان کو گالیاں دیتا رہا، اور ان کو خواجہ آصف کا یہ دعویٰ ہے کہ 4 دفعہ انہوں نے اس کو کہ ان کو اس نے چاقو سے مارنے کی دھمکی دی۔ ایک دفعہ اس نے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ کہا کہ میں آپ کو چاقو سے مارنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ برٹش ٹرانسپورٹ پولیس سے کل ان کی بات ہوئی ہے، وہ آئے ہوئے تھے پاکستان ہائی کمیشن، انہوں نے باقاعدہ جو برٹش ٹرانسپورٹ پولیس ہے اس نے تصدیق کی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اب باقاعدہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور ہم CCTV فوٹیج لیں گے اور دیکھیں گے کہ اس CCTV فوٹیج میں جو پورا اس میں کیا کہا گیا۔ خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پورا فوٹیج ہے جہاں پہ وہ کھڑے تھے ٹرین میں، اس کے اوپر CCTV فوٹیج تھا اور کلیئرلی ریکگنائزیبل ہوں گے وہ فیسز جو ان کو تھریٹ کر رہے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو 40 سیکنڈ کی ویڈیو سے زیادہ جو 10 منٹ کی ویڈیو ہے اس میں 4 دفعہ اس نے چاقو کا ذکر کیا اور ایک دفعہ ایکسپلسٹلی کہا کہ وہ ان کو مارنا چاہتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آفینس ہے، اور یہ آفینس ہے، یہ تھریٹنگ بیہیویئر ہے، یہ ہراسمنٹ ہے، اور یہ تھریٹ ٹو ہارم ود اے نائف، یہ ایک سیریس آفینس ہے۔ تو یہاں جی پہ برطانوی حکومت کا تو، حکومت اس میں تو کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ پولیس یہاں مکمل طور پر حکومت سے انڈیپینڈنٹ ہے، لیکن یہاں پہ جو حکومتی لیول پہ جو پاکستانی جو ہائی کمیشن ہے اس نے کل پولیس کو بلایا تھا، خواجہ آصف کو بھی بلایا اور ان کو آمنے سامنے بٹھایا، خواجہ آصف نے ان کو اسٹیٹمنٹ دے دی۔ آج یہ تصدیق بھی ہوئی ہے کہ خواجہ آصف کے ساتھ جو ان کے کزن تھے وہ بھی اب پولیس کے وٹنس بن چکے ہیں اس میں۔ جی رومی صاحب۔ جی بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا۔ مجھے یہ بتائیے کہ پہلے جسٹس قاضی فائزہ کے ساتھ بھی کچھ ہلڑ بازی ہوئی، اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہاں پہ پاکستان میں محسن نقوی کوئی کارروائیاں کریں گے یا کر رہے ہیں، اور لوگوں نے کہا جی اس سے فرق پڑے گا، لیکن کوئی خاص فرق پڑا نہیں ہے۔ یہ اسی طرح کے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ یہ کیا، یہ آرگنائز کس طرح یہ کیا جاتا ہے؟ ان کو کوئی ہدایت ملتی ہے کوئی، یا یہ خود سے ہی لوگ یہ کرتے ہیں، اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں جو بھی ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ اس میں ایک ڈسٹنکشن بہت کلیئر ہے کہ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو PTI والے کار ہے، ایکچولی جو حقیقت یہ ہے کہ جو PTI کی آفیشیل تنظیم ہے پاکستان میں، جو آرگنائز تنظیم، اور اس کے ساتھ جو ایفیلیٹ PTI کی UK جو چیپٹرز ہیں، وہ اس میں 90% آف دا کیسز میں وہ ملوث نہیں ہے۔ یہ PTI سے الگ ہوئے ہوئے آلموسٹ یہ بریک اوے گروپس ہیں جو PTI کے نام کے اوپر وہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور وہ آتے ہیں۔ یہ دو تین اب گروپس بن چکے ہیں۔ ایک گروپ میں 10 سے 12 13 لوگ ہیں، پھر وہ جب وہ کال دیتے ہیں تو لٹ سے 60 70 بندہ اس طرح سے آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے ایک اپنا وہ کریٹ کیا ہوا جس سے وہ کلیئرلی کہتے ہیں کہ ہمارا PTI سے کوئی تعلق نہیں، ہم PTI سے گائیڈنس نہیں لیتے۔ ان کی ایکچوئل جو موٹیویشن ہے وہ ڈرائیو ہوتی ہے ان کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے، اور وہ آ کے جو اس طرح سے کرتے ہیں۔ جو PTI آفیشیل کے جتنے بھی آج تک مظاہرے ہوئے ہیں، میں خود وہاں پہ رپورٹنگ کرتا رہا، وہاں پہ جو ہاسٹیلٹی ہے وہ بہت کم ہوتی تھی۔ PTI آفیشیل کے لوگوں نے بہت حد تک پچھلے چند مہینوں میں انہوں نے ذمہ داری کا بھی مظاہرہ کیا ہے۔ تو یہ جو گاڑیوں کے پیچھے دوڑنا اور یہ والا، اس میں یہ PTI جو آفیشیل باڈی ہے اس کے لوگ نہیں ہوتے ان آل فیئرنس۔ اب جہاں تک ایکشن کی جو جو بات ہے،
دیکھیں پاکستان میں لوگوں کے پاسپورٹس اور آئیڈینٹیفکیشن پیپرز کینسل ہوئے ہیں، اس کا ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے جو ان لوگوں سے جو ریگولرلی ان مظاہروں میں آتے ہیں، چونکہ اس لسٹ میں وہ سارے لوگ بھی ہیں جو گاڑیوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں، جو قاضی فائز عیسیٰ والے واقعے میں ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن بہت سارے ایسے لوگوں کے جو پاسپورٹ ریووک کر دیے گئے ہیں، آئیڈینٹیفکیشن پیپر سسپینڈ کر دیے گئے ہیں، جو ویسے مظاہروں میں آتے تھے۔ تو اس نے ایک اس حوالے سے ایک عام لوگوں کو خوفزدہ کیا ہے کہ اس طرح کا کانسیکوینس ہو سکتا ہو۔ دیکھیں جن لوگوں نے پاکستان میں آنا جانا ہے، جن کے پاکستان میں لنکس ہیں، ان کے لیے اس چیز کے سیریس کانسیکوینسز تو ہیں، اور یہ ریئل لائف امپیکٹ ہے لوگوں کی، وہاں پہ ایکسٹینڈیڈ فیملیز ہیں۔ اس حوالے سے یہ ایز اے ڈیٹرنس چیز نے، آپ دیکھیے گا کہ یہ کافی حد تک یہ افیکٹو ہے، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے جو اس کے باوجود یہ کر رہے ہیں وہ بھی بڑے کلیئر ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان جانا کوئی نہیں، ایک دوسرا وہ کہتے ہیں آپ نے ہمارے ساتھ جو کرنا ہے کر لیں، ہم تو بہت سے نکلے ہوئے بھی 25 30 40 50 سال کی ہسٹری سے بہت سارے جن کے پیرنٹس آئے ہوئے تھے، انہوں نے تو ویسے بھی نہیں جانا ہوتا تھا، اب تو اس کے بعد تو ویسے بھی نہیں جاتے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیلز تو ہوتی رہتی ہیں، اگر نواز شریف، اسحاق ڈار، بینظیر بھٹو، رحمان ملک، ان کے پاسپورٹس کینسل ریووک ہو کے اگر ریسٹور ہو سکتے ہیں تو کسی سٹیج پہ ہمارے بھی ہو جائیں گے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں ہمیں جلدی تو ہے کوئی نہیں پاکستان جانے کی، لہٰذا جو یہ والی سچویشن ہم اس کو بھی ٹیکل کر لیں گے۔ سو لوگوں کے اپنے اپنے سیناریوز ہیں، لیکن جو ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ایک حکومتی حلقوں سے اور انٹیریئر منسٹری کی طرف سے یہ خبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ بہت سارے لوگ جن کے پیپرز ریووک کر رہے ہیں ان کی پراپرٹیز کو بھی اٹیچ کیا جائے گا، ان کی پراپرٹیز بھی ٹیک اوور ہوں گی۔ اس سے ڈیفینیٹلی ایک عام بندہ کافی اس میں پریشان ہے، جو ویسے بہت سارے لوگ جو پیسفل جنرل پروٹیسٹ میں بھی جاتے تھے، ان کے بھی اس حوالے سے کنسرنز اور وریز کافی بڑی ہیں کہ کیا ایک پروٹیسٹ پہ جانے سے یا وہاں جا کر ایک اپنا کسی بھی انداز میں اپنے رائٹس کی بات کرنے کے حوالے سے کیا پاکستان میں ہماری پراپرٹیز پر وہ حکومت قبضہ کر لے گی۔ یہ ماڈل ایکچولی جو آپ کو رومی صاحب یاد ہوگا، یہ انڈین ماڈل ہے جو نریندرا مودی کی حکومت نے یہ ماڈل کیا خالستان کے سپورٹرز کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ، کہ وہ پہلے ان کے ساتھ یہی کرتے تھے، ان کے آئیڈینٹیفکیشن پیپرز ریووک کرتے تھے، اور نیکسٹ سٹیج میں انڈیا یہ کرتا ہے کہ وہ امیڈیٹلی ود ان ڈیز ود ان منتھس ان کی پراپرٹیز کو کورٹس کے ذریعے وہ ٹیک اوور کر دیتا ہے اور نیلام بھی کر دیتا ہے۔ تو وہ ایک جو ماڈل ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ اب وہ یہاں پاکستان میں بھی شاید امپلیمنٹ ہونے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ جی جی ٹھیک بالکل شاہ صاحب آپ کو جانا بس آخری میں آپ سے یہ شور۔ چیز پوچھوں گا کہ ہماری کمیونٹی جو ہے آخر وہ برطانیہ میں، چونکہ آپ تو بڑی دیر سے مقیم ہیں، آپ ان کو سب کو جانتے ہیں، یہ مسئلہ کیا ہے؟ کوئی اور کمیونٹی کے گروپس ہیں جو لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ بھئی آپ بالکل احتجاج کریں، آپ کا حق ہے سیاسی اور جمہوری، لیکن یہ بدتمیزی، دھمکیاں دینا، گالی گلوچ، اس کے اوپر کوئی اور برطانیہ، کوئی پاکستانی کمیونٹی کے اور کوئی گروپس نہیں ہیں، یا کوئی اس طرح سے کوئی نہیں بنے ہوئے کیا کہنا چاہیے آرگنائزیشنز کے جو اس کے اوپر کچھ نوٹس کریں، کیونکہ اس سے پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہے، پاکستانی بدنام ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ 1.5 تقریباً 1.5 ملین کی کمیونٹی ہے۔ یہ پاکستانی کمیونٹی کو ہم کسی بھی حوالے سے کہیں کہ وہ سارے پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں یا سارے پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں یا کسی مذہبی گروپ کے ساتھ ہیں، وہ غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تقریباً 1.5 ملین سے زیادہ یہاں پر کمیونٹی آباد ہے، اس میں سے ایک بہت بڑا پورشن ہے، اب تقریباً 70 سے 80% ایسی کمیونٹی ہے جس کا پاکستان کی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ یہاں کے معاملات میں وہ انوالوڈ ہے۔ اور پھر جو پاکستانی پالیٹکس میں جو چند ہزار لوگ ہیں جو انوالوڈ ہیں، ان میں سے بھی یہ بہت ٹائنی فیکشن ہے، یہ چند درجن لوگ ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کمیونٹی کی آواز ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کو کمیونٹی کی تو دور کی حد تک ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو آفیشیل باڈیز ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا، وہ بھی ایکچولی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ کر رہے ہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ ان کے الگ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ سپلنٹر گروپس ہیں، جو ان کے سب گروپس ہیں، یہ وہ کرتے ہیں۔ تو یہ اس میں کمیونٹی میں تو دیکھیں یہاں فری سوسائٹی ہے، یہاں کوئی کسی کی نہیں مانتا، لہٰذا یہ والا تو مورل اتھارٹی کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ کمیونٹی کوئی ہو جو ان کو ڈرائیو کرے ایک سائڈ پہ۔ یہاں پہ میں کانفیڈنٹلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ 95%، پرابلی 97% جو کمیونٹی ہے اس کا پاکستانی سیاست سے کوئی تعلق ہے نہیں، وہ یہاں کے اپنے مسئلے مسائل میں، یہ جو پاکستانی پاکٹس ہیں، بعض یہاں ایسٹ لنڈن کے جو ایریاز ہو گئے اور پاکستان سے باہر جہاں کمیونٹیز آباد ہیں، وہاں ایک سیگمنٹ ہے جو یہ کرتا ہے اور ان کو فیولنگ پرووائڈ کرتا ہے میڈیا، پاکستانی میڈیا، جو ان کو ایمپلیفائی کرتا ہے میسج کے، جس سے میں بھی شامل ہوں، اب باقی بھی میڈیا والے سارے شامل ہیں، اور اب چونکہ ان کے اپنے سب کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہو چکے ہیں، اور اس کی ایک وائرل ویلیو ہے اس ساری چیز کی، یا آپ کہیں روڈ پر آ کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، وہ فوٹیج زیادہ چلتا ہے۔
कोई कम्युनिटी का लीडर आकर को अच्छा मॉरलिटी पे, अखलाकियात पे, गुड पॉलिटिक्स पे लेक्चर देगा, उसकी वीडियो कोई नहीं देखता। तो ये सारा लॉट ऑफ इट इज ड्रिवन बाय सोशल मीडिया। पर्सनल प्रोजेक्शन भी इसमें लोगों की आती है, और बाद लोगों का जेन्युइन कंसर्न है, बाद लोग जेन्युइन भी अटैच है। बट आई वुड से कि जो मैंने अभी तक मैं जानता हूँ, शायद जितने लोग प्रोटेस्ट के लिए आते हैं हम उनको जानते भी हैं, बड़े अच्छा उनसे ताल्लुक वास्ता भी है। जो चंद लोग हैं जो रेगुलरली ये करते हैं, इसको ये कहना कि दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तानी कम्युनिटी, जिस तरह से मैं नहीं कह सकता कि मैं पाकिस्तानी मीडिया का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, जो इंडिविजुअल्स हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं जो ये करते हैं। और बहुत सारे जो पीटीआई का, फॉर एग्जाम्पल अभी 24 को एक उनका एक यहाँ पर जो प्रोटेस्ट होने जा रहा है इन अलायंस विद द पाकिस्तानी पीटीआई, आप देखिएगा उसमें बड़ा मुजाहरा होगा। पिछले दिनों उनका डाउनिंग स्ट्रीट के सामने एक मुजाहरा हुआ, काफी बड़ा था, उसमें 1000 1,500 के दरमियान लोग आए। और ये वो लोग, वो उनका एक अपना डिसिप्लिन है, वो उसमें काम करते हैं। लेकिन जो वीडियो कौन सी एक्चुअल वायरल होती है जिसमें वो गाड़ी के पीछे दौड़ रहा होता है, लोग समझते हैं कि एक्चुअली पाकिस्तानी कम्युनिटी ये कर रही है, ऐसा नहीं। जी, बहुत शुक्रिया मुर्तजा।